الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. عزیز بھائیوں، اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دین ہے، جو صرف عبادات کا حکم نہیں دیتا کہ آپ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور فارغ. معاشرے میں جو مرضی کرتے رہیں، لین دین میں گڑبڑ کریں، سچ کی بجائے جھوٹ بولیں، وعدہ کریں تو اس کو پورا نہ کریں، پڑوسی کو تکلیف دیں، بڑوں کا ادب نہ کریں، چھوٹوں پر رحم نہ کریں، ماں باپ کی خدمت نہ کریں، بچوں اور بیوی کے حقوق ادا نہ کریں، رشتہ داروں اور اقارب کا خیال نہ رکھیں، اور آپ حاجی صاحب بنے رہیں، آپ نمازی صاحب بنے رہیں. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. عبادات تو ایک جز ہے اس کا. پوری زندگی کیسے آپ نے گزارنی ہے، پوری زندگی میں آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے، بڑوں اور چھوٹوں کے معاملے میں کیا تعلیمات ہیں، والدین کے بارے میں کیا احکامات ہیں، بچوں کے بارے میں کیا رویہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے. ایک ایک چیز کی تعلیم اسلام دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جنگل میں چلے گئے اور تسبیح پکڑ لی اور ضربیں لگانی شروع کر دی اور آپ بڑے پارسا ہو گئے، بڑے متقی ہو گئے، بڑے نیک ہو گئے. مکمل پیکج ہے، اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، ہر چیز کو آپ نے اختیار کرنا ہے.
جیسا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، کافروں سے نہیں کہا، لوگوں سے نہیں کہا، عامت الناس کی بات نہیں کی، جنہوں نے ایمان کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جانا. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ رکھا اور کبھی مزہ آیا اسلام کی بات میں تو ٹھیک ہے اس پر عمل کر لیا، نماز آسان لگی تو نماز پڑھ لی، اور وعدہ پورا کرنا مشکل لگا تو وعدہ پورا کرنا چھوڑ دیا. سچ بولنا مشکل ہے، الحق مر ہوتا ہے، سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس کو اختیار نہ کیا. نہیں، ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو، اگر ایمان قبول ہی کیا ہے، اسلام کی بات ہی کرتے ہو، تو پھر اللہ کو کیسا اسلام چاہیے؟ پورا چاہیے، لولا لگا نہیں چاہیے، کانا نہیں چاہیے، بانج اسلام نہیں چاہیے، کٹا ہوا اسلام نہیں چاہیے. آپ سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. آپ کا معاملہ بھی اسلام کے مطابق ہو، آپ کا لین دین بھی اسلامی ہو، آپ کی عبادات بھی اسلام کے مطابق ہوں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی اسلام کے مطابق ہو، آپ کی رشتہ داریاں بھی اسلام کے مطابق ہوں، آپ کا کاروبار کرنا بھی اسلام کے مطابق ہو، آپ کی دن اور رات اسلام کے مطابق ہو. کہیں سے آپ جو ہے اسلام کی چادر سے ننگے نہ ہو جائیں، کہیں سے اسلام کی چھتری آپ کے سر سے ہٹنے نہ پائے. اور اگر کہیں سے ہٹ گئی تو شیطان تو تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے، وہ تو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے ہی موقع پائے گا وہ اپنا شکار کر لے. جہاں پر اسلام کی کوئی بات کو چھوڑو گے وہاں پر اسلام شیطان کا شکار بن جاؤ. لہذا فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی سٹیپس کی پیروی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، یعنی کیسا ایمان لے کے آؤ؟ جیسا اللہ کو چاہیے، جیسا اللہ کو، اللہ کے ہاں پاس ہونے والا ایمان ہے وہ والا ہی لے کے آؤ. اپنی مرضی کا لولا لگڑا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. کہیں پر دل کیا تو ایسا کر لیا، دل کیا تو ایسا کر لیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام پورے کا پورا ضابطہ حیات ہے، پورے کا پورا دین ہے. وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، خلاص آپ کی جان چھوٹی. نہیں، ایک ایک اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ایک ایک معاملے کے بارے میں اسلام آپ کو بتاتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ ایسے جو ہے آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، ایسے اسلام پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. سورہ قلم جو ہے شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نعمت سے قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتی ہے اور جو لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ کافر بدبخت آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ شاعر ہیں. میں گواہی دیتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے، ایسی کوئی بیماری آپ کو نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اجر کا بندوبست کر رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق سب دنیا سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ 40 سال سے میں تمہارے اندر رہ رہا ہوں، انہی لوگوں میں رہ رہے تھے، وہیں پر آپ پیدا ہوئے، وہیں پر بچپن گزرا، وہیں پر لڑکپن کی عمر گزری، پھر جوانی، پھر 25 سال کی عمر میں آپ نے وہیں پر شادی فرمائی، وہیں پر آپ نے تجارت فرمائی، وہیں پر آپ کا سارا معاملہ چل رہا تھا۔ ایک ایک بات پر لوگ شاہد تھے، ایک ایک چیز کے اوپر لوگ گواہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسی ذات ہے۔ سو فرمایا کہ 40 سال سے میں تمہارے اندر رہ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آیا چاہتا ہے اور وہ لشکر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو لوگوں نے بیعت کا زبان کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چیز کی گواہی دی؟ آپ کے اخلاق کی گواہی دی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، سب سے زیادہ سچ بولنے والے آپ ہیں اور سب سے زیادہ امانت دار آپ ہیں۔ آپ کی باتیں، آپ کا عمل لوگوں کے سامنے تھا، لہذا انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ اور آپ کی ذات سے تو ان کو کوئی گلہ نہیں تھا، آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ تو ان کے لیے، بلکہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑا کلیریفائی کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے اور آپ کی خلوص دل سے دی جانے والی دعوت کو جو ہے قبول نہیں کر رہے، تو آپ دل تھوڑا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، یہ آپ کو جو ہے آپ کے بارے میں بری رائے نہیں رکھتے، بلکہ یہ تو اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ بدبخت، نبی کی ذات ان کے سامنے تھی، نبی کا معاملہ ان کے سامنے تھا، آپ کا اخلاق عالی تھا، اور یہی وجہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو انہوں نے مانا تو نہیں، لیکن آپ کی ذات کے اوپر ان کا اعتماد برابر قائم رہا، مخالفت کرتے رہے، لڑتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، اور مسلمانوں کا اور اسلام کا ناطقہ بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، آپ کا گالیوں سے استقبال کرتے رہے، آپ کو شاعر اور مجنون کہتے رہے، سب کچھ کہنے کے باوجود ان کا اعتماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا تھا، آپ کے عالی اخلاق کا اعتماد اتنا تھا کہ ہجرت کی رات بھی ان بدبختوں کی امانتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اعتماد تھا تو امانتیں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی تھی، اور آخری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو اپنے بستر پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور فرمایا کہ یہ امانتیں اس کو دے کے تم بھی آ جانا۔ یہ تو معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا کہ بدبختوں نے دعوت نہیں مانی، آپ کی بات نہیں مانی، کلمہ توحید پر لبیک نہیں کہا، لیکن آپ کی اخلاق کے اوپر آخر دم گواہی دی کہ آپ ہی سب سے زیادہ امانت دار ہیں۔ اور آج نبی کے ماننے والوں کا کیا حال ہے؟
کافر تو ہمارے پاس کیا امانت رکھیں گے، مسلمان ہی کوئی مسلمان کے پاس امانت رکھنے کے لیے گھبراتا ہے۔ گھبرائے کیوں نہ، معاملہ ہی ایسا، چیز ہی ایسی۔ ہاتھ سے پیسے دے کے دیکھیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور اس نبی کا نام آئے تو شاید انگوٹھے بھی چومے، درود بھی پڑھے، اور ممکن ہے اس نبی کی سنت کو فالو کریں کسی نہ کسی حوالے سے۔ مسواک جیب میں لٹکائی ہوئی ہے، لیکن نبی کی سنت ہے، اور دائیں طرف سے جوتا پہن رہے ہیں، نبی کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، نبی کا حکم ہے، سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ اچھا یہ سنتیں یاد ہیں، اصل سنت کیوں نہیں یاد؟ یہ امانت کے اندر اپنے معاملے کو درست رکھنا، امانت داری کا مظاہرہ کرنا، اگر کوئی امانت آپ کے پاس رکھے اس کے اندر خیانت نہ کرنا، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب امانت اٹھ جائے گی، امانت اٹھ جائے گی، کسی کو آپ امین نہ پائیں گے، کسی کو آپ امانت دار نہ پائیں گے، لوگ ڈھونڈیں گے اور کلومیٹروں میں، سینکڑوں کلومیٹروں میں ڈھونڈتے پھریں گے کہ کوئی امین بندہ مل جائے جس کے پاس ہم اپنی امانت رکھیں۔ آج اس امت کا حال وہ ہے، آئے اس شام گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ اسے چراغ رخ زیبا لے کر۔ کہاں ڈھونڈیں گے امانت دار لوگوں کو؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن معاملے کے اندر، اخلاق کے اندر برے ترین بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے، امانت رکھی جائے خیانت کریں گے، وعدہ کبھی پورا نہیں کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، اسلام بس مسجد تک تھا، مسجد میں آپ جاؤ، ٹکرے مارو، اللہ کے پاک کلام کو جو ہے اس کے صفحے پلٹو اور دل پہ کوئی اثر نہ لے کے آؤ، مسجد سے باہر اس کا کوئی اثر نہ ہو، نماز کے اندر کیا کر کے آئے ہو وہاں بازار کے اندر وہ نظر نہ آئے، دکانداری میں وہ نظر نہ آئے، آپ کے کلام میں وہ نظر نہ آئے، آپ کے اخلاق میں وہ نظر نہ آئے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں اور آپ ان کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ہم اس نبی کی امتی، اس نبی پر جان دینے کے لیے تو تیار، لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے اخلاق کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی ایسا بھی ہو، کوئی ایسا بھی اخلاق پا سکتا ہے کہ پتھر کھا کے، لہو لہان ہو کے اور برا حال کروا کے واپس آئے اور اختیار بھی مل جائے، طائف سے واپس آئے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، ہٹو بچو والے کوئی نہیں ہے، وہاں پر باشوں میں جو ہے طائف گئے کیوں تھے؟ مکہ سے دل برداشتہ ہو کے طائف گئے تھے، مکہ والوں کی رویے سے اور ان کی مسلسل اظہار ثانیوں سے اور ان کی بے شمار تکلیفوں سے عاجز آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی کا دل پھیر دے۔ دن رات ایک کیا ہوا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں، دن رات ایک محنت ہو رہی ہے۔ اور طائف میں انہوں نے بدبختوں نے کیا کیا کہ نوجوان لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے زید بن حارثہ کے، اور پتھر کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا موزہ مبارک جو ہے
وہ لہو سے بھر جاتا ہے اور پھر اپنا جوتا جو ہے اتارتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، پھر پہن کے پھر بھاگتے ہیں. یہ حالت ہو گئی اور اتنا خون بہ گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کن لوگوں میں بھیج دیا، میری بات کو قبول کرنا تو درکنار، میرے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں. یا اللہ مجھے کن کے حوالے کر دیا، یا اللہ مجھے کن کے سپرد کر دیا. پھر وہاں پر بیٹھتے ہیں تو جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک فرشتہ آیا ہے، یہ کبھی جو ہے زمین پر نہیں آیا، یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو جو پہاڑ ہیں طائف کے ارد گرد، اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ جو ہے ان پہاڑوں کو ملا دے اور اس بستی کو پیس کے رکھ دے. کتنا عالی اخلاق ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اختیار مل جائے انسان کو، ذرا سا اختیار آپ دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک ذرہ برابر اختیار آ جاتا ہے، ہم دوسرے کی جان لینے پہ ہو جاتے ہیں، ہم دوسرے کا حشر کر دیتے ہیں. کسی کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ملے صحیح کبھی ضائع نہیں کرتے. کسی کو نقصان، کسی کو ضرر پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور ادھر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا اختیار مل گیا ہے. آپ فرمائیں، آپ حکم فرمائیں، آپ کے لب ہلیں گے اور یہ پہاڑ ملیں گے اور یہ بستی ریزہ ریزہ ہو جائے گی. فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ کوئی اسلام کے سپاہی پیدا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. محمد بن قاسم الثقفی رحمہ اللہ کون تھے؟ طائف سے تھے، بنو ثقیف سے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان کو اسلام کا نور ان کے قدموں سے بخشا. انہوں نے وہاں قدم فرمایا، قدم رجا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہاں تک جو ہے پہنچایا. یہ انہیں میں سے جنہوں نے پتھر مارے تھے، لیکن آپ کا اخلاق تھا، آپ کا عالی اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، کون سا ایمان سب سے افضل ہے، سب سے ایمان سب سے بہتر کون سا ایمان ہے. مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کی اہمیت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب اور بھی چیزوں کے اعتبار سے فرمایا ہے. لیکن اس حدیث میں مسند احمد کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق حسن، سب سے بہترین ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ سب سے بہتر ایمان والا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نماز بڑی لمبی ہو. یہ میں خدا نہ خواستہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا، یہ فرائض تو آپ نے ادا کرنے ہیں، لیکن فرائض ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے. فرائض تو اگر ادا نہیں کریں گے تو خلاص قصہ ختم ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے. لیکن یہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ ترین اخلاق بنانا. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ایمان اس شخص کا ہے کہ جس کے اندر اخلاق حسنہ موجود ہو. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. یہ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والا، مومنوں میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بتایا گیا کہ وہ عورت جو ہے بڑے اچھے اخلاق کی حامل ہے، بڑا اچھا اس کا اعلیٰ ترین اخلاق ہے، لیکن عبادات میں فرائض کے علاوہ کوئی اس کی خاص یعنی تہجد یا کوئی اشراق اور یا کوئی خاص نفلی روزے یا خاص کوئی نفلی عبادات کا اہتمام فرائض ادا کرتی ہے،
لیکن نوافل زیادہ ادا نہیں کرتی، مگر اخلاق بہت عالی ہے، اخلاق بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ اور ایک اور دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت ہی عبادت گزار ہے، بڑی تہجدیں پڑھتی ہیں، بڑی اسراکیں پڑھتی ہے، بڑی نوافل کا اہتمام کرتی ہے، بڑے جو ہے وہ بندوبست کرتی ہے نفلی عبادات کے، لیکن اخلاق کی اچھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، جہنم میں۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ ایک دم ڈر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اور ایک بار نہیں 3 بار قسم کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ڈر گئے صحابہ کرام کہ کون ایسا بدبخت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی نفی فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ کون ہے، وہ ایسا بدبخت، ایسا شقی کون ہے کہ جو قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا صحابہ نے اللہ کے نبی وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں، مومن نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جس کی تکلیف سے، جس کی بد اخلاقی سے، جس کی شرارتوں سے، جس کے برے رویے سے، جس کی گندی حرکتوں سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، اس کی اظہار رسانیوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی عاجز آ گیا ہے، فرمایا وہ مومن نہیں۔ بتائیے جس بندے کے ایمان کی نفی امام کائنات کر دے، وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو ہے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ مسجد نبوی کے اندر بھی زندگی بسر کر دے، اللہ کے نبی کا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی ایذا سے، اس کی حرکتوں سے، اس کی اظہار ثانیوں سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، اس کا اخلاق ہی گندا ہے، لہذا اس کی کوئی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن جو ہے کبھی تانے دینے والا نہیں ہوتا، تانے دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور بری بات کرنے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی بد اخلاق ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہیں۔ زبان کو اچھی طرح استعمال کرنا، ہاتھ کو ٹھیک سے چلانا، پاؤں کا استعمال صحیح کرنا، آنکھ کا استعمال صحیح کرنا، معاملہ دوسروں کے ساتھ صحیح رکھنا، سچ بولنا، دیانتداری سے کام کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ سارا اخلاق کا پہلو۔ عام طور پر ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں جی جو ہنس کے بات کرتا ہے بڑے اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ ہنس کے بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق سے مراد پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ جس چیز میں بھی آپ کا کسی دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، کوئی لین دین ہوتا ہے، کوئی کاروباری انٹریکشن ہوتا ہے، کوئی اور جو ہے زندگی کا معاملہ اس کے ساتھ کوئی واسطہ پڑتا ہے، اس سارے معاملے کا نام اخلاق ہے۔ یہ پڑوسی کی بات کی گئی، یہ بھی اخلاق نہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی اخلاق نہیں۔ بڑے چھوٹے کی تمیز رکھنا، یہ بھی اخلاق نہیں۔ والدین کا ادب کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ مسلمان بھائی کے مسلمان بھائی پر 6 حقوق ہیں، ان کا ادا کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ اس کو سلام کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ سلام کا جواب دینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی چیخ مارتا ہے، چیخ الحمدللہ کہتا ہے، اس پر یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے، اس کے جنازے کے لیے جانا، یہ بھی اخلاق ہے۔ اگر کوئی دعوت ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو تانا نہ دینا، یہ بھی اخلاق ہے۔
یعنی اخلاق پوری زندگی پر محیط ایک عمل کا نام ہے، جس میں بھی آپ کا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بلکہ گھر کے اندر بھی بیوی بچوں کے ساتھ بھی اخلاق ہے۔ تو فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، اور بری گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، اور بد اخلاق نہیں ہوتا۔ وہ مومن نہیں ہوتا جو یہ حرکتیں کرے، جو یہ کام کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن ہے تو اس کا معاملہ عالی ہوگا، اس کی زبان بڑی صاف ہوگی، اس کی زبان کے اندر کبھی جو ہے گندگی نہیں، زبان کے اوپر کبھی گندگی نہیں آئے گی، اس کی آنکھ میں کبھی گندگی نہیں آئے گی، اس کے دل میں بھی کبھی گندگی نہیں آئے گی، ہر طرف سے پاک صاف شفاف۔ اعلیٰ ترین نمونہ لوگوں کے سامنے مومن کا نقشہ ایک ایسا نقشہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل چیز ہے، یعنی انسان ایک دوسرے کو، ہر طرح کے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں معاشرے کے اندر اور ہر قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن اگر انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ مومن کو دیکھے۔ اشرف المخلوقات کی اعلیٰ ترین شکل اگر دیکھنی ہے تو وہ مومن ہے، اور وہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ وہ تانے نہیں دیتا، لعنتیں نہیں کرتا، ملامت نہیں کرتا، بری بات نہیں کرتا، گند نہیں بکتا منہ سے، اور کبھی برے اخلاق کا حامل نہیں ہوتا۔ تو عزیز بھائیوں، اس ضمن میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اخلاق جو ہے وہ پوری زندگی کے معاملے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگے پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سارا قرآن ہے، یعنی قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے وہ کر کے دکھا دیا۔ جو قرآن کے اندر تعلیمات، انسانوں کے لیے ہدایات، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو چیزیں، جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں قرآن کے اندر، وہ سب کی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں شامل ہیں، اخلاق کے اندر وہ شامل ہیں۔ اب قرآن کے اندر کیا فرمایا گیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اس بات کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی خام خواہ کی باتوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ ان السمع، بے شک یہ کان، والبصر، اور یہ تمہاری بینائی، یہ تمہاری آنکھیں، والفؤاد، اور یہ تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے اوپر اللہ نے سوال کرنا ہے۔ یہ کان کہاں لگا کے رکھے تھے؟ گان سننے میں لگا کے رکھے تھے، گانے سننے میں لگا کے رکھے تھے، غیبتیں سننے میں لگاتے تھے، جھوٹ سننے میں لگاتے تھے، بری اور گندی باتیں سننے میں لگاتے تھے، فحش گفتگو سننے میں یہ کانوں کو لگاتے تھے، والبصر، اور یہ آنکھ کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ اللہ نے بنائی دی تھی، کیا دیکھتے رہے؟ فلمیں، گندگی دیکھتے رہے، غیر محرموں پر نظر کا زنا کرتے رہے، اور یہ دل، والفؤاد، یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ دل تو اللہ کا گھر تھا، یہ دل تو اللہ کی یاد کا مرکز تھا، یہ دل تو اللہ کی یاد کا مسکن تھا۔ اس دل میں تم نے کس کو بسا دیا؟ اس دل میں تم نے کون سی محبتیں بسا لی؟ اس دل میں تم نے کون سے کسی محبوب کو سجا لیا اللہ کے سوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے
ہو جاتے ہیں یا کسی اور کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا، ایمان والے کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت تو اللہ سے ہوتی ہے، ان کا معاملہ تو اللہ سے ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مرتے ہیں. ان کے دل کے سنگھاسن پر سوائے اللہ کے کوئی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا، ان کے دل میں کوئی اللہ کی سوا نہیں ہو سکتا. تو لہذا اس چیز کی تیاری کر لو، اس بارے میں سوچ لو کہ سمع، بصر اور فؤادہ، یہ جو آنکھ، کان اور دل، اس کو کہاں استعمال کر کے آئے ہو اللہ پوچھے گا. اور فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کو پورا کرو، یہ قرآن ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. من کن فیہ عربۃ کان منافقا خالصا، جس بندے کے اندر 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کے ایمان کی نفی ہو گئی، اس کی کوئی بات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو یہ گن لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں اور دماغ کی تختی پر لکھ لیں. اللہ نہ کرے یہ نشانیاں ہم میں پائی جاتی ہوں. اگر خدا نہ خواستہ پائی جاتی ہیں تو پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ منافق کی نشانیاں اپنے کردار سے کھرچنے کی کوشش کریں. تو فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا، اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہوگی؟ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، اس کا جھوٹ لکھا گیا، وہ جھوٹ کا مرتکب ہوا، جھوٹ کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اور اگر کسی بندے نے اپنے بچے سے کہا کہ میں تمہیں یہ چیز لے کے دوں گا، ہوتا ہے نا بہلانے کے لیے بندہ کہہ دیتا ہے، بچے کو چپ کروانے کے لیے انسان کہہ دیتا ہے. تو فرمایا اگر کسی نے اپنے بچے سے کوئی وعدہ کیا، کوئی چیز، کوئی بات کہی کہ میں تمہیں یہ لے دوں گا، یہ لے دوں گا، اور وہ اس نے نہیں لے کے دی، تو اس نے اپنے بچے سے جھوٹ بولا. اس قدر سینسٹیو معاملہ ہے. اتنی چھوٹی بات بھی اگر جھوٹ کے انداز میں ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ قابل تعزیر جرم ہے. تو فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. امانت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ بھائی کسی کے پاس کچھ رقم رکھیں، یہ بھی امانت ہوتی ہے، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے. اس امانت کے پورے کرنے والے کہیں خالی نظر آئیں گے، لیکن بات بھی امانت ہے، قول بھی امانت ہے، اور مجلس بھی امانت ہے. مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس کی بات باہر جا کے کرنا، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. تو فرمایا منافق جو ہے اس کی دوسری نشانی یہ ہے اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہی ہے کہ یار یہ بات میرا سیکرٹ ہے، میرا راز ہے، میرے کوئی خاص اہم معاملہ ہے، کوئی مشورہ کیا ہے آپ سے، اور وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ کسی اور سے نہ کہنا.
اگر یہ بات آپ نے لیک کر دی تو وہ کیا کر دیا؟ امانت میں خیانت کر دیا۔ تو فرمایا تیسری بات کیا ہے؟ اذا عہد اخلفا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ عام اخلاق ہے بھائی، یہ ہر مومن کو اس سے چیک کیا جائے گا، یہ ایک چیک لسٹ ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے منافق وہ پورا نہیں کرتا۔ اذا عہد اخلفا۔ اب وعدے کون کون سے ہیں؟ وعدے سارے وعدے ہیں۔ آپ انسان سے جو وعدے کرتے ہیں، آپس میں جو وعدے کرتے ہیں وہ بھی وعدہ ہے۔ کوئی قوم کسی قوم سے معاہدہ کر لیتی ہے وہ بھی وعدہ ہے۔ اور ایک وعدہ جو سب سے بڑا وعدہ ہے جو ہم اپنے رب سے کر کے آئے ہیں عالم ارواح میں، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ قول قرار کر کے آئے اور یہاں پر آ کے بھول گئے۔ اور پھر یہ ایک قول قرار جو ہے، یہ ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ اس وعدے کو دیکھیں ذرا زندگی میں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کیا وہ وعدہ سچا وعدہ ہے؟ کیا وہ وعدہ واقعی ہمارے عمل کے اندر دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ وعدہ واقعتاً ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر دکھائی دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اذا خاصم فجرا، اور جب کبھی غصہ آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ اذا خاصم فجرا۔ اب یہ چار نشانیاں ہیں، گالیاں ہیں، وعدے کی مخالفت ہے، امانت کے اندر خیانت ہے، اور بات کے اندر جھوٹ ہے۔ یہ چار نشانیاں ہیں، یہ سمجھ لو چیک لسٹ ہے لگا کے۔ امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر بندے کو سب سے پہلے تو خود آئینہ دیکھنا چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے، جو میں آپ سے مخاطب ہوں اور جو آپ میرے مخاطب ہیں، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے اس اقوال کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ نفس کی قسم ہے، اور نفس انسانی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ وَمَا سَوَّاهَا، اور جو بنایا گیا ہے، جس طرح سے اس کو سنوارا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ اخلاقی تعلیمات ہم نے ڈالی ہوئی ہے، تمہارے سافٹ ویئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس کے بارے میں نفس کو تعلیم دے رکھی ہے، اس کے اندر ڈال رکھا ہے، اس کے اندر ہم نے یہ ایک تھرمامیٹر لگا رکھا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ کام صحیح ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ جو سچ بولنے کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی دنیا کا ایسا مذہب نہیں ملے گا، بتوں کو پوجنے والے پکڑ لیں، کوئی عیسائیوں کو پوچھ لیں، کسی یہودی سے پوچھ لیں، کسی بدھ سے پوچھ لیں، کسی سکھ سے پوچھ لیں، کسی ہندو سے پوچھ لیں، کسی جین مت سے پوچھ لیں، اسے پوچھیں کہ بھائی سچ بولنا اچھا کام ہے یا نہیں، تو کہے گا سچ بولنا بہت اچھی بات ہے۔ پوچھیں جھوٹ بولنا کیا اچھا، وہ کہے گا بہت برا کام۔ وعدہ پورا کرنا، دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ وعدہ پورا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانوں کی صحت کے لیے درست نہیں۔ دنیا کے کسی باطل سے باطل مذہب کے اندر بھی یہ نہیں تعلیم لکھی ہوئی۔ یعنی یہ کیا ہے کہ یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمی حقیقت ہے، پورے انسانی
اجتماعی ضمیر کی حقیقت ہے کہ سب دنیا مانتی ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، وعدہ پورا کرنا ٹھیک ہے، ماں باپ کا ادب کرنا اچھی بات ہے، امانت کے اندر جو ہے امانت داری کا مظاہرہ کرنا یہ اچھی بات ہے۔ یہ بات ہے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر یہ ڈالی ہوئی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کسی نے قرآن پر ایمان لایا ہے یا نہیں لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے یا نہیں مانا، لیکن اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی گورا کالا کسی بھی اس میں شکل و صورت میں ہو، اللہ ہی کی پیداوار ہے، اللہ ہی نے اس کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ لہذا پوری دنیا سے آپ کو بیک آواز گواہی ملے گی کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، سچ کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بات کی تعلیم ڈال دی ہے انسان کے اندر کہ فجورہا و تقواہا، برا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اذا سرت حسنتک وسعتک سیئتک فانت مومن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوشی دے اور تمہاری برائی تمہیں تکلیف دے، یعنی کھٹکے دل میں چبھے، محسوس ہو کہ یار گندا کام کیا، غلط کام کیا، برا کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا کام کرے تو دل میں راحت ہو، اطمینان ہو، تسلی ہو، خوشی ہو، زندگی میں سکون آ جائے، اور برا کام کرے تو بے چینی بڑھ جائے، رات کی نیند خراب ہو جائے، اور آپ کو ایک کرب محسوس ہو اپنی زندگی میں، ایک دکھ محسوس ہو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، سمجھ لو کہ آپ کے ایمان کا میٹر ابھی درست ہے، ایمان کے میٹر کی تاریں ابھی نکلی نہیں ہیں، دل کے اندر سے گواہی آ رہی ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے، اندر سے ضمیر جاگ رہا ہے، اندر سے آپ کو جو ہے ایک تھرمامیٹر بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے، آپ کے اندر یہ حص باقی ہے، اچھائی کو اچھا سمجھنا اور برائی کو برا سمجھنا، یہ حص آپ کے اندر باقی ہے۔ اور یہ حص جو ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز جو ہے، یہ انسانیت ہے اصل میں۔ حیوان کے اندر تو یہ چیز نہیں، حیوان نے پیٹ بھرنا ہے اپنا، جیسے مرضی بھرے، حیوان نے اپنا کام جو اس کو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہیں، اس کے لیے تو کوئی حلال حرام کا کوئی چکر ہے نہیں، چکر اس کے لیے کیا، اس کے لیے بھی سچ بولنے کی تعلیمات ہیں، اس کے لیے بھی کوئی وعدہ پورے کرنے والی کوئی بات ہے، نہ ہی اسے اس بات کی تمیز ہے۔ یہ تمیز، یہ شرف، یہ تمیز، یہ شرف ہے، یہ کس کا شرف ہے؟ انسان کا شرف ہے۔ اور اگر کسی انسان میں یہ تمیز ختم ہو جائے، اچھائی اور برائی کو پہچاننا چھوڑ دے، برائی اور برائی کے اندر تمیز کرنا چھوڑ دے، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنا چھوڑ دے، وہ انسان حیوان سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، اور دھوپ اور سایہ کبھی برابر نہیں ہوتے، ولا الأحياء ولا الأموات، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ہے جن کے دل مر گئے، جن کے دلوں کے اندر حق کی تمیز ختم ہو گئی، جن کے اندر جو ہے اچھائی اور برائی کو پہچاننے کا تھرمامیٹر ختم ہو گیا، وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں، اموات غیر احیاء۔ اور فرمایا آگے کیا فرمایا؟ انک لا تسمع الموتى، یہ تو مرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی مردوں کو کیا سنائیں گے؟ جس کے اندر یہ اخلاق ہی ختم ہو گیا، جس کے اندر یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے،
وہ تو مردہ ہے، اس مردے کو آپ کیا سنائیں گے؟ اس مردے کی بات نہیں ہو رہی جو مرا ہوا ہے، قبر میں پڑا ہے. یہ زندہ مردہ پھر رہا ہے جو اپنی لاش کندھے پہ اٹھا کے پھرتا ہے، جس کے اندر اخلاق کی کوئی تمیز نہیں ہے، جس کے اندر اچھائی اور برائی کا کوئی فرق نہیں ہے، جس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ مردے سے بھی بدتر ہے. انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ اس مردے کو نہیں سنا سکتے. یہ اس مردے کی بات ہو رہی ہے جس کو تمیز ختم ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور فرمایا ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. برائی کیا ہے؟ وہ آپ کے دل میں جو کھٹکتی ہے، جو آپ کو دل سے بری لگتی ہے، جو آپ کو دل سے اچھی نہیں لگتی، فرمایا وہ برائی ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ آپ کا عمل یا آپ کا وہ کام لوگوں کے سامنے ہے. اس کا مطلب انسان اندر سے جاگ رہا ہے، ڈر رہا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ میں نے کام الٹا کیا ہے، اگر لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو بےزتی ہوگی، لوگوں کا میرے بارے میں رویہ، میرے بارے میں لوگوں کی رائے منفی ہو جائے گی اور مجھے لوگ برا سمجھیں گے. لہذا اس اپنے عمل کی خبر لوگوں تک نہیں ہونے دیتا، یا اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو پتہ چلے. تو فرمایا یہ بھی ایک تھرمامیٹر ہے کہ انسان جو ہے وہ ابھی تک جاگ رہا ہے. اور ایک اور حدیث ہے اسی اخلاق کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 9 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ فلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، اللہ کے نبی نے جب بھی ہمیں کوئی خطبہ دیا تو فرمایا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جب بھی خطبہ دیا ہر خطبے میں یہ بات ضرور فرمائی، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں ہے. اب اس کے ایمان کی نفی، اس کے دین کی نفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور یہ روایت جو ہے وہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی، درست بہقی کے اندر ہے، مشکات کے اندر بھی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ اخلاق کا ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی کہ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت داری کا پاس نہیں رکھتا، اور جو وعدے کا خیال نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں. اور اسی طرح عزیز بھائیوں، لوگوں کا بھلا کرنا، لوگوں کا فائدہ سوچنا، لوگوں کے لیے کام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور بھیجا تھا. تو خوف زدہ تھے کہ کیا بنے گا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا بات کہہ کے حوصلہ ان کا بڑھایا اور کیا بات کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ یتیموں بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بے کسوں کا بے سہاراؤں کا سہارا بنتے ہیں. اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کسی کا کام آنا، کسی کا بھلا کرنا، کسی کا فائدہ کرنا، کسی کا اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں اچھا ہی سوچنا، یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. یعنی انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو دوسرے انسانوں کے بھلے کا سوچتا ہے، جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے، جو دوسروں کی اچھائی کا سوچتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ، اپنا فائدہ نہیں، لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے. اپنے پیٹ پر پہلے ہاتھ نہیں مارتا بلکہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے. خود بھوکا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، خود پیاسا ہے لوگوں کو پلاتا ہے، خود ضرورت مند ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت سورہ حشر کے اندر یہ بتائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ
اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جان پر، اپنے آپ پر، اپنی ذاتی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، حالانکہ ضرورت مند ہوتے ہیں خود بھی، اس چیز کی ضرورت انہیں خود بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی اعلیٰ ترین اخلاق میں آتا ہے۔ اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ سورہ ماعون کو پڑھ لیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے کہ جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ ہاں، یہ سارے برے کام، یہ برے اخلاق وہ کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ وہاں پر جہنم۔ یہ مومن کے عادات میں سے نہیں، مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ لیکن عزیز بھائیو، یہ باتیں ساری میں نے جیسا کہ عرض کر دیا کہ بدبخت انسان بھی جانتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، لیکن وہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نہیں مانتا، کرنے کو کام نہیں کرنے کو نہیں کرنا دل کرتا، پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے لیکن اچھائی کو اختیار کرنے کو دل نہیں کرتا، پتہ ہے برائی کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے لیکن اس سے بچنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ جذبہ، یہ موٹیویشنل فورس، یہ قوت، یہ انسان کو کیا چیز ہے جو انسان کو اچھائی پر معمور کرے، اچھے اخلاق پر جو ہے وہ چلائے اور برے اخلاق سے بچائے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان فائدے کی بات سوچتا ہے، ذاتی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک فائدہ مطلب ہے جہاں پر میرا فائدہ ہوگا تو وہاں پر میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کروں گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مطلب ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں، اس کے جو مندوب ہوتے ہیں، اور وہ بڑی ان کا خوبصورت لباس، بڑا حشاش بشاش چہرہ، بڑی مسکراتی ہوئی گفتگو، بڑا جو ہے پھول برساتے ہوئے ان کے کلمات ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ کس لیے؟ اس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں۔ بعض ہمارے پڑھے لکھا طبقہ جو ہے اس کو اچھا اخلاق دیکھے، بڑا اچھا، کیا کمال اخلاق ہے، اور یہ اللہ کے بندے وہ سودا بیچ رہا ہے اپنا، یہ اخلاق نہیں، ذاتی منفعت اخلاق نہیں ہے، ذاتی فائدے کے لیے کسی سے آج کے بات کرنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ جہاں میرا فائدہ ہوگا وہاں میں کاٹ دوں گا سب کو، اور جہاں دوسرے کا فائدہ ہوگا مجھے کیا پرواہ۔ تو ذاتی منفعت یہ کوئی طاقت نہیں دے سکتی انسان کو کہ اچھے اخلاق پر عمل کرے۔ دوسرا یہ خوشی کا جذبہ، یعنی انسان کو اچھا کام کر کے خوشی ہوتی ہے، یہ اچھا جذبہ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری خوشی کسی دوسرے کی خوشی سے ٹکرا جاتی ہے، میرا معاملہ کسی دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں میری خوشی ہے وہاں کسی کا غم اگر آ گیا تو پھر مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی نا، میں تو اپنی خوشی کو دیکھوں گا کہ میری خوشی کے لیے کیا ہے۔ لہذا یہ جذبہ بھی انسان کو اچھے اخلاق پر عمل نہیں کروا سکتا۔ پھر ہے اجتماعی منفعت کا نظریہ، کہ پوری قوم کا ایک نظریہ ہے، پوری قوم کے لیے انسان کام کر رہا ہے، پورے اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ذاتی منفعت سے اور خوشی سے، اس سے تو اچھا ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ انسان اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولے گا، دوسروں سے بول سکتا ہے لیکن اپنی قوم سے نہیں بولے گا۔ آپ دیکھیں امریکہ کے جو صدور آتے ہیں اپنی قوم سے بڑے صاف ستھرے، بڑے محنتی، 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنے والے، 12 گھنٹے کام کرنے والے، بڑے محنت، گاڑیاں خود دھو لیتے ہیں، ڈرائیو خود کر لیتے ہیں، اپنی قوم کے لیے نا، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم سے صحیح بات کریں گے۔ لیکن یہ نظریہ دم توڑ دیتا ہے کہ جب دوسری قوم سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اچھا اخلاق کہاں جاتا ہے۔ یہ امریکہ بہادر کی بات اگر ہم کریں، اپنے ملک کے لیے ان کے صدر بڑے اچھے ہیں، لیکن پوری دنیا کے لیے وہ درندوں سے بدتر ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے درندوں سے بدتر ہیں۔ کوئی وعدہ نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی جو ہے وہ اچھی بات ان سے آپ کو جو ہے توقع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ عراق میں آ کے، افغانستان کے اندر آ کے، پاکستان کے اندر آ کے، کسی اور ملک کے اندر آ کے ان کے اپنی قوم کا منافع ختم ہو جاتا ہے، لہذا وہ دوسری قوم کو کیسے رگڑتے ہیں آپ کے سامنے۔
ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر امریکہ نے بم گرایا نا، کس نے گرایا؟ ہم نے تو نہیں گرایا نا. تو وہ اخلاق کہاں گیا؟ وہ جو بلیوں کے حقوق کے محافظ ہیں، وہ جو کتوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، جو ہومو سیکشولز کے لیے لڑتے ہیں، بدبختوں کے لیے لڑتے ہیں، جو جانوروں کے لیے جو ہے وہ تنظیمیں چلاتے ہیں، ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر جو ہے ایک چند سیکنڈز کے اندر جو ہے لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. کہاں اخلاق گیا؟ اخلاق کہاں گیا؟ تو یہ اخلاق کا جذبہ بھی کسی کام نہیں آتا. جب آپ کی قوم کا منافع ہے آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن جیسے دوسری قوم کا آئے گا تو کون سی ایسی قوت ہے جو انسان کو، بلکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ دیانتداری سے کام کریں تو آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا. بڑے بڑے اچھے افسر ہوں گے، ہمارے اپنے رشتہ دار جاننے والے پاکستان میں 20ویں اسکیل میں جاب کرتے ہیں، 20ویں اسکیل میں، اور موٹر سائیکل ہے، بس صرف موٹر سائیکل. میکسیمم مرد توڑ کی گاڑی، چھوٹی سی وہ ٹوٹی پوٹی گاڑی کہیں سے لے لی. 20ویں اسکیل میں سائنسدان، اٹامک انرجی میں ہمارے رشتہ دار. یہ دیانتداری. دوسری سائڈ پہ 10ویں اسکیل کا سب انسپیکٹر، 11ویں اسکیل کا سب انسپیکٹر، وہ بہت شان شان بنگلے پہ رہتا ہے، پجاروں جھولے لیتا ہے، پجاروں پہ جھولے لیتا ہے. وہ جو شاعر نے کہا نا کہ اے دیانت بر تو لعنت از تو رنج یافتم، اے دیانت تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہاری وجہ سے تو مجھے رنج ہی پہنچا ہے، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنج یافتم، اور اے خیانت تمہاری وجہ تمہارے اوپر رحمتیں ہوں. خیانت کو کہہ رہا ہے تمہارے اوپر رحمتیں ہوں. آج تو گنجے یافتم، تو نے تو مجھے امیر بنا دیا. جھوٹ بولے ترقی بڑھی، سچ بولے ہر کوئی پکڑے گا. دیانتداری سے کام کرے ساری زندگی بڑھی رہے، اور بے ایمانی سے کام کرے. تو یہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھے اخلاق پر چلنا بہت مشکل ہے اور برے اخلاق سے بچنا بہت مشکل ہے. تو پھر کون سی ایسی قوت ہے جو ہمیں اس کام پر لگائے گی؟ وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. جس بندے کا اللہ پر درست ایمان ہے، آخرت پر ایمان درست ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں نے اس زندگی کا حساب دینا ہے. یہ جو میں مال کما رہا ہوں، یہ جو میں دیانتداری کا دامن چھوڑ کے خیانت کو پکڑ کے مال کما رہا ہوں اور سچ کا دامن چھوڑ کے جھوٹ کے ذریعے سے مال کماتا ہوں، جو میں سیدھا سادہ کام کرنے کی بجائے ملاوٹ کر کے مال بنا رہا ہوں، مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. اگر یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اخلاق قابل دید ہوگا، پھر اس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا، پھر اس کا معاملہ سب سے اعلیٰ ہوگا. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں. بھائی جس کا ایمان، جس کے پاس جس کا وعدہ درست نہیں ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اس کے ایمان اور دین کی نفی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اگر اس کے پاس ایمان ہوتا، اگر اس کے پاس دین ہوتا، اگر اس کے پاس کوئی چیز رتی برابر ہوتی تو کبھی جھوٹ نہ بولتا، کبھی امانت کے اندر خیانت نہ کرتا، کبھی جو ہے ملاوٹ نہ کرتا، کبھی اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرتا. گویا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اسی لیے تو یہ کام کر رہا. تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ وہ ایک ایسی طاقت اور قوت ہے جو انسان کو اعلیٰ اخلاق دلوا سکتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ہمارے لیے وہ قوت بنے اور وہ ہمارے لیے جو ہے پیٹرول فراہم کرے جس کے ذریعے سے ہم اعلیٰ ترین اخلاق کو پا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.